آج ہم حافظ عمران آسی کے ایک بہت ہی پراسر بیان پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں روحانی اصلاح اور اللہ کی رحمت کا جو گہرا تصور ہے نا، آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس گفتگو کا آغاز ایک ایسے قول سے کرتے ہیں جو انسان کو اندر تک جھنجھوڑ دیتا ہے۔ یہ ایک ہی جملے میں دنیاوی زندگی کی عارضی حقیقت کو ہمارے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ تو ہمارا پہلا حصہ اسی تلخ حقیقت کے بارے میں ہے کہ ہم اپنی ساری توجہ اس مادی دنیا پر لگا دیتے ہیں، جبکہ موت کے بعد کی حقیقت وہ تو بالکل ہی مختلف ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ مولانا علی کے قبرستان کے مکینوں کے ساتھ ہوئے ایک مکالمے کا حال ہے۔ یہ جسمانی زوال اور دنیا کے سارے رشتوں کے ٹوٹ جانے کی ایک ایسی تصویر ہے جو دل دہلا دیتی ہے۔ جب قبر والوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا بتایا کہ کچھ ہی دنوں میں آنکھیں بہہ گئیں، بال جھڑ گئے اور گوشت ہڈیوں سے الگ ہو گیا۔ سب کچھ پیچھے رہ گیا سوائے اعمال کے۔ تو ایک طرف موت کی اٹل حقیقت ہے اور دوسری طرف یہ کہ ہم اپنی زندگی گزارتے کیسے ہیں، اکثر ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے جو ہمیں اصل روحانی راستے سے دور، بہت دور لے جاتی ہیں۔ یہ سلائیڈ دیکھیں، یہ دو راستوں کا فرق بالکل واضح کر دیتی ہے۔ ایک طرف دنیاوی خواہشات ہیں جو آج ہے کل نہیں، اور دوسری طرف روحانی اعمال ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہنے والے ہیں۔ یہی وہ بنیادی کشمکش ہے جس کا ذکر اس بیان میں بار بار کیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں مرکزی خیال یعنی توبہ کی طرف۔ توبہ کا مطلب صرف معافی مانگ لینا نہیں ہے، نہیں، یہ ایک گہری روحانی تبدیلی کا نام ہے۔ اس میں سب سے پہلے اپنی غلطی کو ماننا، پھر اس پر دل کی گہرائی سے شرمندہ ہونا، اور آخر میں یہ پکا ارادہ کرنا کہ یہ گناہ دوبارہ نہیں کرنا۔ اور یہیں پر اس بیان کا سب سے خوبصورت وعدہ سامنے آتا ہے کہ توبہ صرف گناہوں کی معافی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل روحانی صفائی ہے۔ جیسا کہ بیان میں بتایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ زندگی بھر کے گناہوں پر اپنی رحمت کی ایسی چادر ڈالتا ہے کہ وہ گناہ بھی نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ آئیے اب ایک ایسی طاقتور حکایت کی طرف چلتے ہیں جو یہ بتاتی ہے کہ کیسے ایک انسان کی سچی چھپی ہوئی ندامت کا اثر کتنا بڑا اور سب کے سامنے ظاہر ہو سکتا ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ شدید قحط پڑ گیا۔ حضرت موسیٰ اپنی پوری قوم کو لے کر دعا کے لیے میدان میں نکلے، لیکن بارش کا ایک قطرہ تک نہ برسا۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ تو جواب یہ ملا کہ اس قوم میں ایک شخص ایسا ہے جو پچھلے 70 سال سے مسلسل گناہوں بھری زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس ایک شخص کے گناہوں کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے۔ اب ذرا اس شخص کے دل کی حالت کا تصور کریں۔ اسے سمجھ آ گئی کہ بات اسی کی ہو رہی ہے۔ اس نے سوچا کہ اگر میں باہر نکلا تو قیامت تک میری نسل کو تانے ملیں گے۔ اس نے لوگوں میں چھپے چھپے دل ہی دل میں رو کر کہا، اے اللہ، 70 سال تو نے میرے گناہوں پر پردہ ڈالا، آج مجھے سب کے سامنے رسوا نہ کر۔ اور پھر معجزہ ہوا۔ اچانک بادل آئے اور بارش برسنے لگی۔ حضرت موسیٰ حیران ہو گئے کہ کوئی مجمع سے باہر تو نکلا نہیں، پھر بارش کیسے ہو گئی؟ تو اللہ نے فرمایا، موسیٰ، جس کی وجہ سے بارش روکی تھی اسی کی وجہ سے اب برسا دی ہے، میری اور اس کی صلح ہو گئی ہے۔ یہ ہے سچی ندامت کی طاقت۔ یہ تو تھی ایک مثال۔ چلیں ایک اور واقعہ دیکھتے ہیں جو یہ دکھاتا ہے کہ سچی توبہ کے بعد اللہ کی مدد کتنی جلدی اور معجزاتی طور پر آ سکتی ہے۔ یہ کہانی قدم بقدم ایک انسان کی تبدیلی کو دکھاتی ہے۔ ایک شرابی کا سامنا حضرت عمر سے ہو گیا۔ وہ سزا کے خوف سے کانپ اٹھا۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے بچا لے۔ جب حضرت عمر نے پوچھا کہ بوتل میں کیا ہے تو اس کے منہ سے نکلا دودھ، اور جب کپڑا ہٹایا گیا تو وہ شراب سچ میں دودھ بن چکی تھی۔ یہ اس کی سچی پکار اور اللہ کے معجزے کا سیدھا تعلق ظاہر کرتا ہے۔ کہانی کے آخر میں حضرت عمر کا یہ قول اللہ کی بدل دینے والی طاقت کے پیغام کو اور بھی پختہ کر دیتا ہے۔ حضرت عمر نے اس شخص کو گلے لگایا اور فرمایا کہ آج یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو رب شراب کو دودھ بنا سکتا ہے وہ گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل سکتا ہے۔ تو اب ہم آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں جو اللہ کی لامحدود بے حساب رحمت کے موضوع پر ہے۔ ایک ایسی رحمت جو ہر وقت ہر کسی کے لیے موجود ہے۔ یہ سادہ سا چارٹ ہماری ترجیحات کی کہانی سناتا ہے۔ دوست فون کرے تو شاید دوسری تیسری بار اٹھا لیں، باس کی کال ہو تو فوراً جواب دیا جاتا ہے، لیکن وہ اللہ جو دن میں 5 بار بلاتا ہے اس کی پکار کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر انتظار کس بات کا؟ اس بیان کا آخری پیغام یہی ہے کہ توبہ کا وقت ابھی ہے۔ ہر سانس ایک نعمت ہے، ایک اور موقع ہے پلٹ آنے کا، اس سے پہلے کہ یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے۔ اور آخر میں یہ بیان ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ اگر اللہ کی رحمت ایک سمندر کی طرح ہے تو پھر ہم اس کے پاس صرف ایک چمچ لے کر کیوں جائیں؟